बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। बाब 97 सूरह अल कदर की तफसीर हाजिर खिदमत है जो कि मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। तर्जुमा, बेशक हमने शब कदर में नाजिल किया है और आपको क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर से बेहतर है 1000 महीने। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। शब कदर की फजीलत हजरत अल्लाह ताला ने मुतला किया कि इसने शब कदर में कुरान नाज़िल किया और ये एक बाबरकत रात है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है हमने इसे एक बाबरकत रात में नाज़िल किया। ये शब कदर है और रमजान के महीने में होती है। ये जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है रमजान का महीना जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दिगर ने कहा कि अल्लाह ताला ने तमाम कुरान को एक ही वक्त में महफूज शुदा तख्ती और लौह महफूज से बैतुल अज़ा पर नाज़िल किया जो कि इंसान पर है। इसके बाद ये 33 साल के अरसे में पेश आने वाले वाक़यात की बिना पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चंद हिस्सों में नाज़िल हुई। फिर अल्लाह ताला ने शब कदर की अजमत को बढ़ाया जिसे इसने नजूल के लिए मुंतखब किया। गालिब कुरान का इसके कहने से और आपको क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इमाम अहमद ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत की है कि जब रमजान आता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेशक रमजान का महीना तुम सब पर आ गया है। ये वो बाबरकत महीना है जिसके रोजे अल्लाह ने तुम पर फर्ज किए हैं। इस दौरान जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को बेड़ियां डाल दी जाती हैं। ये एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो उसकी भलाई से मरूम रहा तो वो तार हकीकत मरूम रहा। नसाई ने इस हदीस को नकल किया है इस हकीकत के अलावा कि शब कदर की इबादत 1000 महीनों की इबादत के मुतरादिफ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 2 सही में ये साबित है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने शब कदर में ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ अल्लाह की तरफ से क़याम किया इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। शब कदर में फरिश्तों का नज़ूल और हर नेकी का काम का हुक्म अल्लाह ताला फरमाता है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। यानी शब कदर में इसकी बरकतों की वजह से फरिश्ते कसरत से नाज़िल होते हैं। फरिश्ते रहमतों और रहमतों के नज़ूल के साथ उतरते हैं। जिस तरह जब कुरान पढ़ा जाता है तो वो जिक्र के हकों को घेर लेते हैं। इल्म के तालिब इल्म के लिए हकीकी तज़ीम के साथ अपने बाजू नीचे करते हैं। रूह के हवाले से कहा जाता है कि यहां इससे मुराद फरिश्ता जबरील है। लिहाजा आयत का लफ्ज आम ग्रोह इस सूरत में फरिश्तों से अलग अलग चीज इस सूरत में जबरील का नाम शामिल करने का तरीका है। अल्लाह के इस फरमान के बारे में हर मामले के साथ मुजाहिद ने कहा कि हर मामला में सलामती है। सईद बिन मंसूर ने कहा कि हम इसे ईसा बिन यूनुस ने बयान किया। इनसे आमिश ने बयान किया कि मुजाहिद ने अल्लाह ताला के इस कौल के बारे में कहा अमन है ये सलामती है जिसमें शैतान कोई बुराई या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कतादा और दीगर ने कहा कि इसमें मामलात का तयन करना किया जाता है और मौत के औकात और रिज़्क की पैमाइश की जाती है। यानी फैसला किया जाता है इस दौरान के अल्लाह ताला फरमाता है इसमें हर हुक्म का हुक्म है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फजर की तू होने तक अमन है। साद बिन मंसूर ने कहा कि हमसे बशीर ने अबू असाद की सन से बयान किया। उन्होंने बयान किया कि शबी ने अल्लाह के इस कौल के बारे में कहा हर मामला में तुलू और फजर तक सुकून है। फरिश्ते शब कदर में लोगों को मस्जिदों में सलाम फेरने में यहां तक कि फजर तक कतादा और इब्न ज़ैद दोनों ने अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में कहा अमन है। इसका मतलब है कि सब अच्छा है और इसमें फजर के आने तक कोई बुराई नहीं है। शब कदर और इसकी निशानियों का बयान इसके तायीद इस बात से होती है कि जो इमाम अहमद ने अबादा बिन समाद से नकल किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शब कदर आखिरी अशरा में होती है। जो शख्स इसके लिए नमाज में सवाब की नीयत में खड़ा होता है तो अल्लाह ताला इसके पिछले और बाद के गुनाहों को बख्श देता है। ये ताक रात है 9वीं या 7वीं या 5वीं या 3री या आखिरी रात। रमजान के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया दार हकीकत शब कदर की निशानी यह है कि पाकीज़ा और चमकदार होती है। गोया इसमें कोई रोशन पुरसकून या पुरसकून चांद होता है, ना सर्दी होती है और ना गर्मी, ना ही कोई सितारा चमकने की इजाजत है
صبح اس کی نشانی یہ ہے کہ سورج صبح کے وقت ظاہر ہوتا ہے جس پر کوئی شعاع نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی جیسے پورے چاند کی رات کا چاند۔ اس دن شیطان کو سورج کے ساتھ نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ روایت کا یہ سلسلہ اچھا ہے، اس کا متن میں کچھ عجیب و غریب باتیں ہیں اور بعض الفاظ میں ایسی باتیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں۔ ابو داؤد نے اپنی سنت میں ایک حصہ ذکر کیا ہے جس کا عنوان ہے باب شب قدر کی وضاحت ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شب قدر پر رمضان میں ہوتی ہے۔ شب قدر جب میں سن رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر رمضان میں ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں روایت کے مطابق حضرت معتبر ہیں، لیکن ابو داؤد کہتے ہیں کہ شعبہ اور سفیان دونوں نے اس اسحاق سے روایت کیا ہے اور دونوں نے اسے صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قرار دیا، اور اس طرح ان کا قول نہیں ہے۔ ابو سعید خداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی پہلی 10 راتوں میں اعتکاف کیا اور ہم نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا اور فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ دوبارہ اعتکاف کے لیے واپس آ جائے، کیونکہ میں نے شب قدر کو دیکھا تھا اور میں اسے بھول گیا تھا، اور یقیناً یہ آخری عشرہ میں ہے۔ یہ ایک طاق رات ہے اور میں نے اپنے آپ کو ایسے دیکھا جیسے میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ مسجد کی چھت کھجور کے سوکھے پتوں سے بنی ہوئی تھی اور ہمیں آسمان پر کچھ یعنی بادل نظر نہیں آئے تھے، لیکن پھر ہوا سے چلنے والے بادلوں کا ایک ٹکڑا آیا اور بارش ہوئی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانے پر مٹی اور پانی کے نشانات دیکھے، جس سے آپ کے خواب کی تصدیق ہوئی۔ ایک روایت ہے میں یہ اضافہ ہے کہ یہ 21ویں رات یعنی اگلی صبح کی صبح ہوئی۔ دونوں بخاری اور مسلم نے اس 2 صحیح میں درج کیا ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کی بنا پر 30ویں رات کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 25ویں رات ہے، کیونکہ بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرہ رات میں تلاش کرو، 9ویں بھی باقی ہے، 7ویں میں بھی باقی ہے، 5ویں میں بھی باقی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو طاق راتوں سے تعبیر کیا ہے اور یہ سب سے زیادہ ظاہر اور مقبول ترین تفسیر ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 30ویں رات ہوتی ہے، کیونکہ مسلم نے اپنی صحیح میں ابن کعب سے نقل کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کا ذکر کیا ہے۔ امام احمد نے زر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے ابو منظر، آپ کے بھائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو شخص پورا سال رات کو قیام کرے گا وہ بے شک قدر کو پالے گا۔ اس نے ابھی سے نے کہا اللہ اس پر رحم کرے، بے شک وہ جانتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ 27ویں رات ہے۔ پھر اس نے اللہ کی قسم کھائی۔ اس کے بعد زر نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ ابھی نے جواب دیا کسی نشانی یا اشارہ سے جس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی۔ یہ اگلے دن طلوع ہوتا ہے جس پر کوئی شعاع نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ سورج۔ مسلم نے بھی اس سے درج کیا ہے۔ کہا گیا کہ یہ 19ویں کی رات ہے۔ امام احمد بن حنبل نے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ یہ طاق راتوں میں آیا ہے۔ 21ویں یا 30ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں یا آخری رات کے دوران۔ امام احمد نے ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا در حقیقت یہ 27ویں یا 29ویں رات میں ہوتی ہے، اور یقیناً اس رات میں زمین پر موجود فرشتے کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو درج کرنے میں احمد اکیلے تھے اور اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ترمذی نے ابو قلابہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ شب قدر آخری 10 راتوں میں یعنی سال با سال گھومتی رہتی ہے۔
از مالک نے سوری احمد بن حنبل اسحاق بن راہیلہ ابو سور ابو بکر خزیمہ وغیرہ اسے شافعی سے بھی روایت کیا گیا ہے اور قادری نے ان سے روایت کی ہے اور یہ سب سے زیادہ مکان ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے. شب قدر میں دعا تمام اوقات میں کثرت سے دعا مانگنا مستحب ہے, خاص طور پر رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ کی راتوں میں, اور اس سے بھی زیادہ طاقت راتوں میں مستحب ہے کہ 10 زیادہ دعا کو کثرت سے کرے. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, اس لیے مجھے معاف کر دے. اس کی وجہ امام احمد نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کہوں؟ کہو اے اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے والا پسند کرتا ہے, اس لیے مجھے معاف کر دے. ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ سب نے اس حدیث کو نقل کیا. ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حکم نے اسے اپنی مستدرک میں درج کیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ دونوں شیخوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے. بخاری اور مسلم نسائی نے بھی اسے درج کیا ہے. یہ سورہ لیلۃ القدر کی تفسیر کا اختتام ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ حافظ.